IMF جیسے اداروں سے نیگوسیشنز جو ہیں وہ اخباری بیان بازی کے ذریعے نہیں ہوتی، وہ ایکسپرٹس کے درمیان ہوتی ہیں، اور وہ IMF ہی بتائے گا کہ اس کی کنڈیشنز پوری ہوئی ہیں یا نہیں۔ ہر میٹنگ کے بعد یہ کہہ دینا کہ ہماری کنڈیشنز پوری ہو گئی اور ہمیں IMF کو چاہیے کہ ہمیں پیسے دے دے، یہ میرے خیال میں ایک غلط کمیونیکیشن پالیسی تھی۔ اب ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کوئی ایسی جیو پولیٹیکل، تو دیکھیں ایک ہر وقت ہی ہوتی ہے اور ہر ملک کے لیے ہوتی ہے، تو وائی اینی بڈی وڈ سنگل آؤٹ پاکستان۔ جتنے کریڈیٹرز ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک ڈیفالٹ نہ کرے۔ اگر وہ ڈیفالٹ کرے گا تو جو نیکسٹ راؤنڈ میں انہیں وہ قرضے یا معاف کرنے پڑیں گے یا کم کرنے پڑیں گے، اور کوئی کریڈیٹر یہ نہیں چاہتا کہ یہ اس کے ساتھ ہو۔ تو یہ ایک بلا وجہ کی ڈائیورژن تھی جو چند دن میں ثابت ہو گیا کہ وہ فالس تھی۔ رائٹ، ایک چیز ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اگر ہم اس کو ایڈ کرتے چلیں، اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر یہ پروگرام بحال بھی ہو جاتا ہے، 30 جون کو یہ ایکسپائر ہو رہا ہے، یعنی جمعے کو 3 دن کے بعد، تو کیا نئے سرے سے کوئی پروگرام نیگوشیٹ ہوگا IMF کے ساتھ؟ اسی پروگرام میں ایکسٹینشن مانگی جائے گی؟ بیکاز دسمبر تک پاکستان کے لیے پیمنٹس تو بہت زیادہ ڈیو ہیں، تقریباً 10 ارب 35 کروڑ ڈالر کی پیمنٹس ہیں، تو پاکستان یہ فنڈز کہاں سے ارینج کر رہا ہوگا؟ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ یہ جو اگر یہ پروگرام ری سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک ٹیمپرری ریسپائٹ ہے، یہ صرف اس ڈیفالٹ کو اوائڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ کوئی مسائل کا میڈیم ٹرم یا لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے۔ اور یہ بہت کلیئر ہے کہ اس پروگرام اگر یہ سو کالڈ کامیابی سے بھی اینڈ ہو جاتا ہے تو پاکستان کی جو ایکسٹرنل ڈیٹ آبلیگیشنز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے کریڈیٹرز پھر سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ پاکستان جو ہے وہ IMF پروگرام ایکسیپٹ کرے۔ تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ ویدر یہ گورنمنٹ ایکسیپٹ کرے یا آنے والی گورنمنٹ ایکسیپٹ کرے، they will have to have a new IMF program۔